السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ لوگ جس چاند کے انتظار میں تھے، آخر وہ چاند نظر آ ہی گیا۔ بچوں، عید کا چاند نظر آ گیا، چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لینا چاہیے۔ بچوں، رمضان تو شاید بڑوں کا تھا، عید صرف بچوں کی ہوتی تھی، لیکن آج کل آپ لوگ ہیں نا، سبحان اللہ، وہ بھی بیڈ ٹائم اسٹوریز سے جڑے یہ جو بچے ہیں نا، ماشاءاللہ بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہیں، ننھے ننھے ولی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ کتنی تراویح پڑھے، کتنے نماز پڑھے، آپ لوگ کتنے قرآن پڑھے، یہ سب پیغام مجھ تک پہنچا۔ آپ کے گھر والے میسیج کیے مجھے، وہ سب میسیج پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا، بہت بہت خوشی ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب بولتے تھے کہ بھائی رمضان تو بڑوں کا، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، لیکن آج کل تو ایسے ہیں یہ بچے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، رمضان بھی ان کا، عید بھی ان کی۔ بچوں، عید کیا؟ عید کا معنی یہ عربک ورڈ ہے، اس کی میننگ ہے خوشی۔ خوشی کس میں بچوں؟ جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کام سے ہمیں خوش ہونا، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اس سے ہمیں بھی راضی رہنا۔ اللہ رسول کی خوشی جس میں ہے وہ ہماری خوشی، اللہ رسول جس سے ناراض اس چیز سے ہمیں بھی ناراض رہنا۔ مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 2 دن کو وہاں کے لوگ مناتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو، اللہ تم مسلمانوں کے لیے وہ 2 دن سیلیبریٹ کرتے نا، اس کے بدلے میں 2 عید دیے ہیں۔ عید میں کیا؟ غریبوں کی خیر خواہی، غریبوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال۔ تمہارے اپنے رشتہ داروں میں جو ایسے ہیں جس گھر میں بریانی بننا ہی مشکل، جس گھر میں بچے نئے کپڑے پہننا مشکل، جس گھر کے بچوں کے پاس کھلونے نہیں، ان لوگوں کو عیدی پہنچانا اصل کیا مطلب؟ عیدی پہنچانا، ان کے گھر خوشی پہنچانا اصل، یہ ہے بچوں اصل عید، یہ ہے اصل عید۔ ایک چھوٹا سا بچہ رات میں سویا ہوا ہے، دوسرے دن عید ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کروٹ لیٹتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، امی کے پاس، ابو کے پاس ٹائم پوچھتے 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 کب سو گیا پتہ نہیں، لیکن جب پھر اٹھ کر دیکھا بے قراری کی وجہ سے تو ابو نہیں تھے۔ بہت دیر تک امی سے پوچھتا رہا کہاں گئے کہاں گئے۔ امی بتاتے رہے کہ پڑوسی کے گھر کو گئے ہیں، وہاں کرنٹ آف ہو جانے کی وجہ سے، کٹ ہو جانے کی وجہ سے ریڈی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ صبح کو فجر کی اذان کے وقت ابو آئے، بچہ ابو کو پکڑ کر لپٹ کر روتا ہے، روتا کیا بلکہ پوچھتا ہے ابو کیوں چلے گئے تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے، کدھر چلے گئے تھے؟ ابو نے کہا دیکھو پڑوسی کے گھر میں کرنٹ کٹ ہو گیا تھا، وہ ریڈی کرنے کے لیے گیا تھا۔ کیوں چلے گئے تھے؟ صبح تو عید ہے نہیں کیا؟ یہاں آپ آرام کرنا نہیں کیا؟ ہمیں ریڈی ہونا نہیں کیا؟ عیدگاہ کو جانا نہیں کیا ہمیں؟ تو بولے بیٹا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، اس سے ان کو خوشی پہنچانا، وہی تو اصل عید ہے۔ بچوں، ہمیں کسی کو تکلیف دینے والی چیز سیلیبریٹ کر کے مناتے نہیں ہمیں۔ ہم مسلمان، ہمارے پاس زندگی بھر کے لیے یہ تعلیم ہے کہ کسی کو تکلیف دینا نہیں، وہ عید ہماری اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا ادنا درجہ کیا معلوم؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، ہمارے جسم سے آنے والی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہونا نہیں، ہمارے کام ایسے رہنا نہیں، ہمارے چیخ و پکار ایسے رہنا نہیں، ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، یہ چنا بچوں اصل عید۔ تمہارے ابا امی کی کتنی طاقت ہے کہ اتنا ان سے مطالبہ، ان کے پاس 1000 روپے کی طاقت ہے، تمہیں 10,000 روپے کی چیز تمہیں پوچھتے ہیں تو تمہیں ناانصافی کرتے ہیں، تمہیں غلط کرتے ہیں گھر کو۔ تو وہ ابا بولے کہتے دیکھو پڑوسی، ہمیں تو اے سی میں سوتے ہیں، پڑوسی کے گھر میں کرنٹ کٹ، نہ اے سی، نہ یو پی ایس، نہ کچھ بھی، بالکل گرمی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں، تو ان کے پاس گاڑی بھی نہیں۔ میں گیا اپنی گاڑی میں بٹھا کر الیکٹریشین کو ایک ایک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، کون سا الیکٹریشین میں ملے نہیں، آخر میں ایک کو پکڑے، لے کر آئے، انہیں زیادہ پیسے پوچھا کام کرنے کے لیے، اسے پیسے دیا، سب کر کے اب پڑوسی کے گھر میں کرنٹ آ گیا۔ اگر آج کرنٹ نہیں ہوتا، آج کوئی چیز پیسنا ہے، مکسی چلانا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا، اور گھر میں عید کا دن پورا کا پورا بڑی بے چینی سے، بغیر خوشی کے ان کا دن گزر گیا رہتا۔ ہم جب جا کر وہاں مدد کر کے آ گئے، آج ان کے گھر میں بھی عید خوشی آ گئی۔ بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے سو چیز، گلی کے محلے کے سارے بچے عید کو آئیں گے نہیں تو اس میں سب کے سب برابر رہنا۔ کوئی ایسا بچہ ہے جن کے ابا نہیں، ہمارے پاس تو ابا ہے نا، ساتھ میں ان کی انگلی پکڑ کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر جانے کے لیے ہمارے پاس ابا ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں ان کے پاس ابا نہیں، ان کو عیدگاہ تک لے کر آنے کے واسطے کون بھی نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں ان کی امی نہیں، ہمارے پاس امی ہی نہیں کیا؟
ہمارے پاس گھر ہے، ہمیں عید کو ہم نہ ریڈی کرا کو بھیجنے والے امی ہیں، عید سے واپس آنے کے بعد شیر خرما بھی، مکرونی بھی کھلانے کے لیے، سیویاں کھلانے کے لیے ہمارے پاس گھر میں امی ہیں، پیار و محبت سے، لاڈ و پیار سے ہم نہ سجانے کھلانے. لیکن سوچو کتنے بچے ایسے ہیں بچوں جن کے پاس امی نہیں، جن کو کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں. وہ کیسا عید کے دن بھی کیسی بالکل کھنڈر میں، گھڑے میں، خبر میں ڈالے سکا، کیسی بے چینی سے وہ گزارتے رہیں گے. ان کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں، ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں، کیسی تکلیف میں، پریشانی میں ہوتے ہوں گے. بچوں اصل عید کیا بولو؟ دوسروں کو خوش کر کے ان کے چہرے میں مسکراہٹ دیکھتے دیکھو، یہ ہے اصل عید. عید صرف اچھے کپڑے پہن لینے کا نام یا اچھا کھا لینے کا نام نہیں. ہمارے پڑوسی کے گھر میں کچھ بھی بنیا نہیں، ہمارے گھر میں زبردست بریانی بنی ہے، کئی سارے میٹھے بنے ہیں، اس کا نام عید نہیں بچوں. ان کا بھی خیال کرنا، ان کا بھی خیال کر کے ان کے گھر میں بھی کچھ بنے اور ہمارے گھر میں بھی بنے. ایسی حالت، ایسی مدد ہمیں کر کے آنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اس زمانے میں، پرانے زمانے کے ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک حضرت اپنے بازو گھر والے کے پاس چراغ، وہ زمانے میں تو کرنٹ نہیں نا بچوں، چراغ میں تیل ڈال کر جلانا، وہ تیل لینے کے واسطے بھی پیسے نہیں. تو حضرت ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے اور رات بھر بالکل اندھیرے میں انہوں کیا بھی ان کے گھر میں کامچ نہیں ہو سکتا، تو چراغ کے تیل کا بھی انتظام کرتے تھے. کنٹینیو جتنے دن وہ پڑوس گھر والا بیمار تھا، ڈیلی چراغ کے تیل کا بھی انتظام انہوں کرتے تھے. ایک مہینہ گزرا، اس کی طبیعت اچھی ہو گئی، اب انہیں کمانے گیا. جب انہیں سوچا یہ حضرت کتنی مشکل سے ہمارے گھر کے کھانے کا بھی بندوبست کرے، چراغ میں تیل کا بھی بندوبست کرے، اتنے اچھے پڑوسی ہیں، ان کو کون سا مذہب یہ سب ایسا کرو بول کو سکھاتا، سو کہاں سے انہوں سیکھے. ان کو معلوم ہوا